Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ہیں جو فارن آفس کے کچھ لوگ ہیں یا ان کے تھنک ٹینکس کے ہیں جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، چیزیں سمجھتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے۔ عام جرنلسٹ کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا اس پہ خیال بھی ہے، اپنا اپنا ویو ہے، اینڈ اگین میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس میں چیزیں پڑھ رہے ہوں، فالو کر رہے ہوں۔ اب آپ کی دنیا ایک اس کو کہتے ہیں گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، تو کوئی ان کو جو لوگ ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ہیں وہ اس پہ دلچسپی بھی رکھتے ہیں، بات کرنا بھی چاہتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا اپنے اس میں ویل آتے ہیں، بہت امپورٹنٹ جہاں پہ ایک ملک جو ہے خطہ ہے جہاں پہ رہتے ہیں، چائنا ہے، رشینز ہیں، انڈینز ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے، اگین سینٹرل ایشیا ہے، اور اس میں دنیا کی بہت بڑی آبادی کا حصہ جو ہے نا اسی خطے میں اگر دیکھیں تو وہ یہیں پہ رہتے ہیں۔ سو بہت ساری پالیسیز جو ہوتی ہیں جو بن رہی ہوتی ہیں، دوستیاں دشمنیاں بلاک بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ اس خطے کے تمام لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں، آپ کو بھی کرتے ہیں، مجھے بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اس میں دلچسپی نہیں لے رہے، ہم آ کے ڈیولپمنٹس کو فالو نہیں کر رہے، نہیں پڑھ رہے، اور بالکل کہتے ہیں ڈیم کیا یار ہمارا کیا ہے، یار ٹھیک ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا چل رہا ہے، بس ہمیں اسے غرض ہے، یا افغانستان وغیرہ سے تو ہمیں نہیں ہے، تو اگین کہ اس پہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ بات کرتی رہے، تو میرا خیال ہے اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ ہر بندہ جو ہے انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں وہ آپ کو افیکٹ کرتے ہیں، مجھے بھی کرتے ہیں، آپ کو کرتے ہیں۔ سو ٹھیک ہے کہ اس میں میری زیادہ تر اس میں رہتی ہے، پالیٹکس پہ رہتی ہے۔ پارلیمنٹ کو میں نے 21 سال سے پاکستان کی پارلیمنٹ کور کرتا ہوں، کمیٹیز میں جاتے ہیں، فارن کمیٹیز ہیں ان میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہاں پہ بہت ساری کمیٹیز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، سینٹ کی ہیں، قومی اسمبلی کی ہیں، بریفنگز ہوتی ہیں، جاتے ہیں، ملتے ہیں ایکسپرٹ سے۔ میری اپنی بھی کچھ 2-4 بڑے اچھے یہاں پہ فارن آفس کے یہ کچھ کوئی ریٹائرڈ سرونگ لوگ ہیں جن سے میں آ کے بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد میگزینز ہیں، خبریں ہیں، سٹوریز ہیں، بہت سارے ایڈیٹوریلز آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ سو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ مان لیا کہ ہم کوئی وہ نہیں ہوتے، کوئی حرف آخر اس میں نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی زیادہ ججمنٹ دینی چاہیے، جسٹ ایک اوپینین شیئر کرنے میں سم ٹائم کوئی حرج بھی نہیں ہوتی۔ سو اس کو ٹیک اٹ مائی اوپینین، اور آپ باقی اپنا اگر یو گیز آر فری ٹو ہیو یور اوپینین، اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، ڈفر بھی کر سکتے ہیں، اگر ویری جنرس ہوں آپ میں سے تو کوئی انڈورس بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں جی کہ شاید اس میں کوئی اس میں نکتہ ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل جیسے میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ نے مل کے، کیونکہ یہ فیصلہ کہ اکیلے کوئی کسی پولیٹیکل اس کا تو ہوتا نہیں ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل یہ لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں، تو بہت بڑی سی چینج ہے یہ ہے۔ اگرچہ اس میں پارلیمنٹ کے ذریعے بعض وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، کمیٹیز کے ذریعے کیے جاتے ہیں، تو یہ ایشو پاکستان کی یہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی، اور کبھی بھی نہیں ہوئی کہ جناب کہ اگین ہمارا کون سے بلاک میں ہم نے جانا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کس سے ہمارے مفادات ہیں۔ یہ اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے آرمی چیف یا ہماری اس میں ڈی جی ISI وغیرہ جو ہیں، یہ 3-4 بڑے لوگ جو ہیں، یا نیشنل سیکورٹی کا جو ادارہ ہے ہمارا یہاں پہ، تو اس میں بیٹھ کر اس پہ ڈسکشن ڈیبیٹ کر کے میجر پالیسیز کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ ملکوں میں اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی کہ آپ بتائیں جی کہ جناب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے تو کوئی بہت بڑی ڈیبیٹ یہاں پہ کبھی نہیں سنی کہ پاکستان کے یہ فارن آفس کے یا پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک اس پہ پالیسیز کیا ہونی چاہیے۔ ہاں بریفنگ اس میں کمیٹیز وغیرہ میں جیسے میں نے کہا وہاں ممبران وغیرہ ہوتے ہیں دونوں اس کو، ادروائز ایک ہی دفعہ یہاں بحث ہوئی تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے ریسنٹلی اگر دیکھیں، جب انہیں سعودیز نے ان سے پاکستان سے فوجیں مانگی تھی یمن کرائسس کے لیے، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے تو وہ پارلیمنٹ میں لے آئے تو قرارداد پیش کروا دی تھی کہ جی کہ ہم نہیں بھیج رہے۔ وہ بہت بڑا ایک بڑی اس میں شفٹ تھی جو اس وقت ہمیں نظر آئی تھی۔ تو اس کے بعد مجھے جیسے میں نے کہا بہت بڑی چینجز آ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب ہوں وہ یا اس سے پہلے والی حکومتیں جو ہیں اس طرح کے مسائل کو، ایشوز کو وہ پرسنل لیول پہ ڈیل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے جو بھی انہوں نے کرنا ہو، فائدہ نقصان یقیناً وہ دیکھتے ہوں گے۔ اب یہ جو کل والی اس میں چیز آئی ہے جس میں سمٹ، جس میں بائیڈن جو ہیں، جو بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو انوائٹ کیا اور پاکستان نے انکار کیا ہے، اور اس پہ خاصا کریٹیکل کامنٹ بھی آ رہے ہیں۔ اس پہ ڈان کے آج میں اس کا ایڈیٹوریل دیکھ رہا تھا، اور بہت سارے میرا خیال پیپرز ہیں یا کوئی اچھے کمنٹیٹر ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی ہمیں بالکل اس پہ بلینک ہمیں اس کی ریفیوجل نہیں کرنی چاہیے تھی جو ہم نے کی ہے۔ آپ اگر خود نہیں جا رہے تھے تو آپ اگر پرائم منسٹر نہیں جا رہے تھے تو پھر اس کے بعد کسی اور کو منسٹریل لیول پہ بھیجا جا سکتا ہے، شاہد قریشی صاحب کو بھیجا جا سکتا تھا کہ آپ جو ہے وہاں پر ریپرزینٹ کریں پاکستان کو، چلو آپ کے پرائم منسٹر نہیں جانا چاہتے، یا ایک ویو یہ بھی تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو جانا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے اپنی باتیں کی ہیں یا جو ہماری پاکستان کی ریزرویشنز ہیں کہ کولڈ وار ایرا شروع ہو رہا ہے اور کیسے چائنا، رشیا اور دیگر ممالک جو ہیں ان کو اس سے آؤٹ کیا گیا ہے، تو کیوں آپ ان کو کیوں ساتھ لے کر نہیں چل رہے تھے۔ سو وہ ساری ریزرویشن فورم تھا ان پرائم منسٹر کے پاس، یہ جاتے اور تمام کی موجودگی میں بیٹھ کر ساری وہ باتیں کرتے اور سناتے
تو یہ بہتر ہوتا ہے. مطلب آپشن یہ ہے, یہ ساری اس پہ ڈسکشن جو ہو رہی ہے کہ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے چائنا یا رشیا کی اگر آپ نے بات کرنی تھی تو آپ وہاں پہ کر لیتے, تیوان کے اس پہ مسئلے پہ بھی آپ بات کر سکتے تھے چائنا کے ساتھ جس طرح کا ہمارا ریلیشن شپ ہے. سو اس پہ اگر مکسڈ اور اس پہ ڈیوائڈڈ اوپینین ہے, نہیں جناب بڑا کلیئر سٹانس لیا, ٹھیک ہے بس دوستیں یاریاں جو ہے نا بڑی کلیئر ہونی چاہیے اور آپ کی دشمنیاں بھی کلیئر ہونی چاہیے. تو ہم نے کوشش تو کی ہے جی ہم بڑے نیوٹرل ہیں, لیکن نیوٹرلٹی اس سے نظر میرا خیال ہے یہ افیکٹ ہوگی نیوٹرلٹی اگر ہم نے دکھائی بھی ہے. بہرحال وہ جنہوں نے جیسے میں نے کہا فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے کیا ہوگا. اب سوال یہ ہے 2-3 کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کو کیا وہ ساری میں پہلے بات کمپلیٹ کروں, ان کو ٹھیک ایڈوائس دی جا رہی ہے. ایڈوائس دینے والے 3 مطلب ادارے ہوتے ہیں موسٹلی جو آپ کو ایڈوائس کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو. آپ کو فارن آفس ہوتا ہے, میں ڈپلومیٹک افیئرس کی بات کر رہا ہوں یا ایون سیکورٹی سے ریلیٹڈ بھی ہوں, وہ ریجنل ہو یا ورلڈ پیس کے حوالے سے چیزیں ہوں. آپ کو فارن آفس آپ کو بریف کرتا ہے, ایڈوائس کرتا ہے. اس کے بعد آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوتے ہیں, وہ آپ کو آ کے NSA وغیرہ جس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے, اس میں صاف ظاہر اس میں ISI آتی ہے, آرمی چیف آتے ہیں, یا پورا جوائنٹ آپ کا جو اس کا جو ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ GH سارا انوالو ہوتے ہیں. سو اوور آل آپ کو یہ 3-4 آپ کے پاس یہ ہوتے فورمز ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ کو بریف کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہیں اور ہمیں کیسے ان کو چینجنگ ہمیں ٹائمز کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں ان کو ٹھیک ایڈوائس کیا جا رہا ہے اور جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ڈائریکشن میں, اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا, اور جو ہم نئے دوست بنا رہے ہیں یا نئے بلاکس میں جا رہے ہیں یا ہمارا خیال ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں, تو یہ سارے صحیح فیصلے ہیں. میری کچھ اس پہ تھوڑی سی کوئی ڈفرینٹ اس پہ ٹیک ہے. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں بڑے عرصہ, 2002 سے رہے ہیں, 2002 سے 2007 میں رہے ہیں, لیکن 2008 میں الیکشن کا بیک آؤٹ کر کے دیا تھا, وہ نہیں تھے. پھر وہ 2013 میں آئے تھے. سو یہ وہ تیسری دفعہ پارلیمنٹ میں آئے تھے, اب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں. تو یہ کبھی کسی کمیٹی میں نہیں گئے, یہ کسی کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ ہی نہیں تھے. اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آپ کو جانا چاہیے, فارن افیئرس کی کمیٹی میں بیٹھیں, وہ فائنانس کی میں بیٹھیں, آپ کو پلاننگ میں بیٹھنا چاہیے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے, تاکہ آپ کو گورننس ریلیٹڈ ایشوز کی سمجھ آنی چاہیے, اور انٹرنیشنل افیئرس کی بھی آپ کو سمجھ وہیں سے آئے گی, کیونکہ بہت سارے فارن آفس کے لوگ آتے تھے, آپ کو بریف کرتے تھے. میں خود بہت ساری کمیٹیز میں وہاں پہ فارن آفس کی کمیٹیز میں کئی دفعہ بیٹھ کے سنی ہیں باتیں, بڑے خوبصورت ڈسکشنز ہوتی تھی. فارن آفس کے آفیسرز آتے تھے, وہ بات کرتے تھے, پھر آگے سے ان کو ڈیبیٹ ہوتی تھی, کوشچنز ہوتے تھے, ریز ہوتے تھے, وہاں پہ سینیٹرز یا قومی اسمبلی کے ہوتے. سو اٹ واز ویری مطلب لرننگ ایکسپیرینس, میرے لیے بہت بڑی لرننگ رہی ہے وہاں پہ, ابھی بھی ہے. تو خان صاحب کبھی وہاں پہ نہیں گئے. سو ٹوٹل جب وہ پرائم منسٹر بنے تو بلینک ایک اس کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا جیسے ایک لے مین نو ہاؤ ہو سکتی اتنی ان کو ہی تھی, کیونکہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ان کو نہیں تھا. خیر بریفنگ دی گئی ہوگی ان کو اتنے پورے اس میں 3-3.5 سالوں میں اب بہت سارا انہیں یہ چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا. لیکن وہ اس میں 2 چیزیں مجھے تھوڑا سا وہ کر رہی ہیں جو میں اس کو I may be entirely wrong my opinion, کہ پرائم منسٹر کو ایڈوائس کیا رائٹ دی جا رہی ہے یا ان کو جو ایڈوائس دی جا رہی ہے اس کے اگینسٹ وہ عمل کر رہے ہیں. یہ میرا آج کا ٹاپک ہے. کیا معیز یوسف صاحب جو ہیں ان کو رائٹ ایڈوائس کر رہے ہیں اور وہ ان کے ایڈوائس کو فالو کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے. فارن آفس ان کو واقعی ان سے خوش ہے کہ ہاں خان صاحب کو جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ہیپی ہے کہ خان صاحب کو جو ہم ایڈوائس کرتے ہیں یا وہ ہم سے لیتے ہیں ڈسکشن میں وہی پیٹرن فالو کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا پاکستان جیسے ملکوں میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پاپولر لیڈرشپ آتی ہے نا جب پاکستان جیسے ملکوں میں, تو بہت سارے ادارے جو ہیں ان سے اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے ہیں. میں 3 کا نام لوں گا. پاکستان میں 3 پولیٹیکل لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں بڑے پاپولر تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا وہ تھا مطلب ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے کوئی اتنا اچھا نہیں رہا, انجام بھی کچھ اچھے نہیں ہوئے. مطلب میں ان کو 3 سمجھتا ہوں پاکستان میں پاپولر لیڈرز ہیں پرائم منسٹر کا کر رہے ہیں. اس میں نواز شریف صاحب اس میں کہہ سکتے ہیں, بھٹو صاحب تھے, اور پھر ابھی عمران خان صاحب ہیں. یہ تینوں مطلب پاپولر اس کے لیڈرشپ کو سمجھا جاتا ہے, لوگوں میں پاپولر تھے اور ووٹ بینک بھی تھا, کراؤڈ پولر بھی تھے. ابھی بھی عمران خان صاحب کراؤڈ پولر ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی ابھی بھی وہ آ کے کراؤڈ پول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بھٹو صاحب بہت بڑے کراؤڈ پولر تھے. سو وہ آئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہمیشہ ٹکراؤ ہوا, کیونکہ پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ آ کے اپنے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے کہ میرے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, میں پاپولر ہوں, میڈیا میں, لوگوں میں, سول سوسائٹیز میں, وٹ ایور انسٹیٹیوشنز میں, پارلیمنٹ میں کرسی میرے پاس ہے, مضبوط ہے, جو بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا. اور یہی چیزیں جو الٹیمیٹلی وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ پاکستان جیسے ملکوں میں وہ چاہتی ہے کہ ہماری سے ہونی چاہیے اور
جو ہمارا اس پہ لفظ حرف آخر ہمارا ہونا چاہیے. اور یہ تھرڈ ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا پیچھے مجھے یہ نہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا کے جمہوری ملکوں میں یہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ورلڈ ہے. بس ٹھیک ہے ہمارے یہاں ایک اس کا ہائبرڈ قسم کا سسٹم چلتا رہتا ہے, ہم بھی خوش رہتے ہیں کہ جمہوریت چل رہی ہے, فیئر انف. سو عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام انہوں بھٹو صاحب نے بھی یہی کیے, انہوں نے ہنری کسنجر کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کو انہوں نے آ کے پبلک کیا اور انہوں نے اسپیچ کی کہ سفید ہاتھی مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہے. پھر وہی ہم نے دیکھا کہ ان کو جنرل ضیاء صاحب نے ود ان 1 year انہوں نے وہاں سے آ کے ڈسمس بھی کیا اور پھانسی بھی لگائی. پھر نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی وہ نیوکلیر بلاسٹ جب کیے تھے 98 میں, تو اسے بل کلنٹن صاحب نے ان کو فون کیا کہ جانے دیں, پیسے لے لیں. انہوں نے بھی بہر آ کے یہ کریڈٹ لیا جی کہ مجھے امریکن کہہ رہے تھے پیسے لے لیں پاکستان, میں نے نہیں لیے. انہوں نے کیا 1 سال کے اندر. اور ان کا بھی خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ میرا جرنل آیا, میں نے لگایا ہے ان کو, جنرل مشرف کو. 1 سال بعد وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے, پھانسی سے بڑی مشکل سے بچے. پھر ان کو بچا کر لے گئے سعودیز اور لیبنیز وغیرہ, قطریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی آپ اس پہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈپلومیٹک اس کے یوز آف لینگویج پہ بلیو نہیں کرتے. جیسے ان سے انٹرویو ہوا سپوزلی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بیسز دے رہے ہیں, اڈے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, تو سیدھا انہوں نے کہا جی ایبسلیوٹلی ناٹ. حالانکہ میرا خیال ہے میں بھی رانگ کہ آپ کو اس پہ ڈپلومیٹک جواب دینا چاہیے تھا جی کہ ابھی تک امریکنز نے ہم سے کوئی اڈے مانگے نہیں ہیں. مانگیں گے تو پھر اس کے بعد جب ٹیبل پہ پرپوزل آئے گی تو وی آل ول سٹ ٹوگیدر, تو اس پر ہم بات کریں گے, بیٹھ کے اس وقت جواب دیں گے. ایبسلیوٹلی ناٹ کے وہی جواب ہے جو بھٹو صاحب نے بھی دیا, نواز شریف صاحب نے دیا, عمران خان صاحب بھی وہی جواب دے رہے ہیں. اس سے امریکن کو یہ تصور جاتا ہے, جو میرا خیال ہے, کہ پاکستان میں سیاسی یہ لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنا مشکل کام ہے. اور وہ کہتے ہیں امریکنز کی ایک بڑی پاپولر ہے کہ ان کی لائن ہوتی ہے جو ویسے ماریو پوزو کے گاڈ فادر میں تھی کہ کین وی ڈو بزنس ود ہم. یہ بڑا مطلب اس کا ماریو پوزو کا جو ویٹو یہ کال لائن تھا اس کی لائن ہوتی تھی. وہ اپنے کونسلر سے پوچھتا ہوتا تھا اسے ٹام ہیگن سے, کین وی ڈو بزنس ود ہم, کہ مطلب وہ بندہ ریزنیبل ہے, اس سے بات ہو سکتی ہے, کام ہو سکتا ہے ہمارا. تو اس کے بعد یہ فیصلے ہوتے تھے کہ وہ ریزنیبل آدمی ہے یا نہیں ہے. سو پاکستان میں یہ تینوں چیزیں اگر اکٹھے ملا کے دیکھیں, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب اور بھٹو صاحب جو ہیں کیونکہ پاپولر لیڈر تھے, سو وہ میرا خیال ہے امریکنز کو میسج کیا کہ ان کے ساتھ بزنس نہیں ہو سکتا. اچھا پھر وہ یہاں پہ امریکن آتے رہے ہیں, عمران خان صاحب ان سے ملاقاتیں نہیں کرتے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ وہ جو بائیڈن جو ہیں وہ مجھے کال کریں, میرے سے آ کے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے کیونکہ وہ برابر کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, میں بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں. اور جیسے ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی پہلے, آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ سے ملاقاتیں ہوئی تھی. اس وقت جب ان کے ٹرمپ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ آئے تھے تو ان سے ملے تھے, آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان. اس وقت انہیں یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے ٹرمپ آ کے مجھے ملے, اس وقت انہیں مل لیا تھا کیونکہ ریلیشن شپ ٹھیک تھے. اب یہاں پہ جو بھی آتے ہیں امریکنز آتے ہیں, عمران خان صاحب ان سے نہیں ملتے. اب یہ نہیں پتا, اس پہ فارن آفس کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ آپ کو ان سے نہیں ملنا چاہیے, ہمارے لیول پہ ڈیل ہونے چاہیے. شامد قریشی مل لیا کریں, سیکرٹری فارن آفس مل لیا کریں, یا باقی جو ہمارے سینئر آفیشلز ہیں وہ ملیں گے, یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مل لیا کریں. تو آپ نہ ملا کریں, آپ ملیں گے تو پھر ساری چین آف کمانڈ خراب ہو جاتی ہے. اس پہ فارن آفس والے خوش ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ مین امریکنز نے وزٹ کیے پچھلے کچھ 6 مہینے سال میں جو آئے ہیں, بلکہ جب سے نئی آئی ان کے ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن کی. اب عمران خان صاحب اس بات پہ نہ خوش ہیں کہ انہوں نے ان کو کال نہیں کی. اب اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں اس میں CIA چیف آئے تھے, اس سال اپریل میں آئے تھے, ان کے تمام یہاں پہ اس سے DGISI سے بھی ملاقات ہوئی, آرمی چیف سے بھی ہوئی, ان کے باقی بھی جو ہائی پروفائل اور لوگ تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. اور ڈان کی رپورٹ کے مطابق میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ وہ ان سے پرائم منسٹر عمران خان سے ملنا چاہ رہے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو انکار کیا کہ آپ اپنے ہی اس پہ ان سے جا کے ملاقاتیں کریں, وہ جو ہیں جو آپ سے آپ کی پوسٹ کے مطابق ہے, آپ کا جو عہدہ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے برابر کا نہیں ہے. سو وی وانٹ میٹ, آپ DGISI یا آرمی چیف سے ملیں. وہ بھی ایک امریکن کو بڑا اسٹرانگ میسج چلا گیا کہ جناب وہی والی بات, کین وی ڈو بزنس ود ہم. چلا اس کے بعد بھی ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کے ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ آئیں, ان کی ملاقاتیں آرمی چیف سے بھی ہوئیں, باقی ہائی ان کی شامد قریشی سے بھی ہوئیں, باقی لوگوں سے بھی. عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو بالکل پھر وہی ایڈوائز کیا کہ آپ نے ان سے نہیں ملنا, کہ آپ نے صرف جو بائیڈن سے ملنا ہے, اسے کم سے نہیں ملنا. یہ فارن آفس کا تھا ساتھ. اور صاف ظاہر ہے, مجھے اب نہیں پتا کہ انہوں نے معید یا یوسف صاحب نے بھی ان کو یہی کہا ہوگا کہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کا عہدہ نہیں ہے اس پہ. سو عمران خان صاحب ان سے نہیں ملی. وہ پوری باقی ہماری ملٹری ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ سے وہ ملاقاتیں کر کے گئے ہیں, وہ ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ تو پھر ان کو وہ ٹھیک ہے وہاں سے کہ ان کے آرمی کمانڈ ہے وہ تو ملاقاتیں کریں, یا ان کے انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ تو ملاقاتیں کریں, لیکن یہ تو US ڈپٹی آف سیکریٹری آف اسٹیٹ تھیں, وہ بھی ان سے مل رہی تھیں, وہ بھی ان کے, لیکن انہوں نے ملاقاتیں کیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہاں پہ جو افیشیٹنگ اس میں وہ تھیں, اس میں یہاں پہ ایمبیسڈر تھیں امریکہ کی, انہوں نے وہاں پہ آرمی چیف سے بھی ملاقات کی, شہباز شریف صاحب سے بھی کی, مریم نواز صاحبہ سے بھی کی, انہوں نے پھر پرویز الہی سے بھی کی, بلکہ ریمنڈ گئیں
مجھے اگر میں کسی پوچھ رہا تھا، کاشف عباسی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ میں کہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کبھی کوئی عمران خان صاحب کے امریکن امبیسڈر سے ملاقات، انہوں نے کہ مجھے یاد نہیں پڑا، ہو سکتے ہوئی ہو لیکن میرے اس میں نہیں، میں نے بھی کوشش کی، اگر آپ نے کی ہو تو مجھے غلطی سے ٹھیک کر دیجیے گا۔ سو عمران خان صاحب کا اس وقت جو کنٹیکٹ ہے امریکن کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ بات وہیں آ گئی ہے کہ مودی صاحب کو اگر پرائم منسٹر ان کو مودی صاحب کو کال کے یہ کی جا سکتے جو بائیڈن کے، ہم تو پارٹنر تھے ان کے، ہم نے سپورٹ کیا بہت زیادہ، ہمیں کال کیوں نہیں، وہ کال جو ہے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو میری کسی سے بات ہوئی ہے ایک دو لوگوں سے کہ کیوں نہیں کال ہو رہی، دو ریزننگ جو ہے بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی یہاں پہ ایک دفعہ قومی اسمبلی میں، تو ان کے منہ سے نکل گیا تھا جو بقول یہ بہت سارے ان کے وزیروں کے انہوں نے وضاحت دی تھی کہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا اسامہ کو شہید کہہ دیا تھا انہوں نے۔ تو امریکنز کے لیے صاف ظاہر ایک بہت بڑا ایک بم شیل تھا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے جس نے اٹیک کیے تھے، ٹیررسٹ اٹیک کیے، 3000 امریکن وہاں پہ مارے گئے تھے، پھر افغانستان کی اتنی بڑی جنگ ہوئی، ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ اس کو شہید کہتے ہیں یہ دیٹ واز ون آف دا میجر ریزنز جو بائیڈن اور ان کی وہ جو ہیں ایڈمنسٹریشن جو ہے عمران خان صاحب سے اس وقت سے تھوڑی سی افینڈ ہوئی تھی۔ پلس ابھی عمران خان صاحب جب آرٹیکل لکھتے ہیں وہاں چھپے بھی امریکن پریس میں، انٹرویوز بھی دیتے ہیں، تو امریکنز کو وہ کہتے ہیں اگنورینٹ۔ یہ بات کوئی امریکن کوئی یہ افیشل جو ہیں وہ کچھ پاکستانی جرنلسٹوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یہاں پہ اسلام آباد میں، تو وہاں پہ سوالات کیے پاکستانی جرنلسٹوں نے ان سے کہ جناب آپ کا پریزیڈنٹ کال کیوں نہیں کر رہا ہے ان کو، پرائم منسٹر عمران خان کو۔ تو انہوں نے باتوں میں جب زیادہ ان پہ سٹریس کیا گیا اور یہی بتایا کہ اپنے اگر احسانات گنوائے ہم نے پاکستان کے اس پہ امریکہ پہ کہ پھر بھی کال نہیں آتی، مودی صاحب کو جاتی ہمیں نہیں آتی، تو آخر وہ کہہ دیا انہوں نے افیشلز نے امریکن نے کہ جناب آپ امریکنز کو جب اگنورینٹ کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے امریکنز کو نہیں پتہ ہمیں سارا پتہ ہے، تو پھر وہ کیوں آپ کو وہ کرے کال کرے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے۔ باقاعدہ یہ افیشل بات میں کہہ رہا ہوں، افیشل مین کہ وہ جرنلسٹ جو موجود تھے انہوں نے مجھے بات کنفرم کیا کہ یہ امریکنز نے کہا ہے۔ سو میرا یہ ہے کہ کیا وہاں پہ جو ہم لائے تھے موئز یوسف صاحب آئے تھے، ابھی تک وہ ایک فون کال نہیں کروا سکے، ملاقاتیں نہیں کروا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مائی ویو کہ پاکستان کے ان کو عمران خان صاحب کی لائن دی کہ کہ آپ نے کسی ہی کم عہدے والے امریکن سے نہیں ملنا، یہ تھوڑی سی پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل اس کے لیے ایک خطرناک چیز ہوتی ہے۔ جب وہ باقی جا کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو امریکنز کو میسج آ رہا ہوتا ہے کہ شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ان کو بیٹھے چلا رہے ہیں وہ بہتر لوگ ہیں، ہماری بات بھی سمجھتے ہیں، ہمیں ریسیو بھی کرتے ہیں، ہم سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے بزنس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان سے بزنس نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ یہ ملاقات نہیں کرتے، یہ ملنے نہیں چاہتے، ہمیں انگیج ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں یا وہ ہمارا سنیں۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ہو سکتا ہے بہت سارے عمران خان صاحب کا ایڈمائرر جو ناراض ہو جائیں کہ اگر آپ وہاں پہ ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ جو آئے تھے اس کے ٹرمپ صاحب سے، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، تو باقی سے بھی آپ کو رکھنی چاہیے، آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ کل کو نہیں تو امریکنز کو یہی میسج بھیجا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ ہی کہتے تھے، آپ کو شوق تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، یہاں پہ ڈیموکریٹک وہ ہونے چاہیے، انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، ہم تو دیکھیں یہاں پہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، ہم تو ان کے فیصلے کے پابند ہیں، اور پرائم منسٹر کہتا ہے جناب کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور بعد میں CNN کی خبر چھپتی ہے کہ جناب یہ جو ہمارے NSA جو ہیں، یہ موئز یوسف صاحب، انہوں نے وہاں کے NSA سے ملاقاتیں کی اور پھر بعد میں بریفنگ دی گئی وہاں پہ ان کو امریکن سینیٹرز، کانگریس مین وغیرہ کو، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ بیسز کے حوالے سے بڑے کنسٹرکٹیو ہمارے جو ڈیلاگ یا مذاکرات چل رہے ہیں۔ سو وہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جاتا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ شاید رکاوٹ ہے اڈے دینے میں، یا وہ رکاوٹ ہے بہت ساری چیزوں میں افغانستان سے ریلیٹڈ، وٹ ایور جو بھی ان کے انٹرسٹ ہے خطے میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انگیج ہوتی ہے، کنسٹرکٹیو ڈیلاگ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ سو یہ چیزیں میرا خیال ہے کسی پولیٹیکل پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ کل کو پھر وہی میں نے کہا کہ ان کے لیے پھر امریکن کو سوچنا پڑ جاتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا بہتر ہے یا ہم ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیل کریں، پوری پارلیمنٹ کے ساتھ ڈیل کریں اور وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک یہ کہا جائے کہ ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا ایک دباؤ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ میکسیمم آپ نے بینیفٹس امریکن کو شرائط لینی ہے۔ یہ بھی آیا تھا کہ پاکستان نے زیادہ شرائط سخت رکھے تھے اڈے دینے کے لیے، جس سے امریکن تھوڑے سے وہ تھے کہ وہ شرائط ماننے کو تیار نہیں تھے، کہ آپ کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے مذاکرات میں کہ ایک بندہ جو ہے آپ کا اتھارٹی ہے وہ تھوڑی سخت، گڈ کا بیڈ کا والی بات ہے، ایک سخت سٹینڈ لے لیتا ہے، دوسرا ذرا سافٹ ہو کے وہ پھر آپ اس میں بہتر ڈیل یا بہتر بینیفٹ لے سکتے ہیں، بہتر معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ کہ یہ چیز کھیلی جا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ پاکستان کے جو ہمیشہ پولیٹیکل ہمارے جو ماسٹرز ہیں یہ چیزوں کو اس طریقے کا نہیں دیکھتے کہ آپ کو اچھا ہے برا ہے، وہ لائک دیم اور ناٹ، وہ ایک ورلڈ پاور ہیں، ان کے بہت سارے ان کا امپیکٹ ہے جس پہ ان کا IMF پہ ہے، ورلڈ بینک پہ ہے، اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ اور بہت ساری چیزوں پہ ہے۔ سو آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے، آپ کو ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر اسی رومانس میں ہم آ گئے جیسے فارن آفس نے ان کو کہا ہوا ہے عمران خان سے، یہ تو بعد میں کنفرم کی ہے کہ آپ نے نہیں ملنا ان سے،
میرا خیال ہے یہ چیز جو ہے نا پاکستان کے یہ کسی بھی پولیٹیکل اس کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوگی. یہ اس کے لیے ان کے بھی لمحہ فکر ہونا چاہیے. ان کے لیے این ایس اے جو ہے ہمارے کو ابھی تک امریکن کے ساتھ جب سے وہ آئے ہیں موئز یوسف صاحب, اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں, ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں, جس کا نقصان جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو بھی ہو سکتا ہے, جمہوریت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہے کہ این ایس اے آیا ہے, جب سے وہ آئے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوششیں کی ہوں گی, لیکن جب سے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے تعلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ وہ خراب ہی ہوئے, بگڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب پہلے نہیں, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ تھا ان کی, لیکن ٹرمپ کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات تھے. سو دیز آر دا ریزن. جو میرا خیال ہے یہ دباؤ جو ہے نا یہ دو لوگوں پہ ہے. عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر بات کرنی چاہیے, ایک فارن آفس پہ, ایک این ایس اے موئز یوسف صاحب پہ, کہ کیا ہم ٹھیک پالیسی لے کر چل رہے ہیں یا ہمیں امریکن کے ساتھ مزید انگیجمنٹ جو ہے خان صاحب کو براہ راست جو ہے تھوڑی سی ان کو بڑھانی چاہیے. بہرحال مائی اوپینین, آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنا ویٹ ہے یا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.